موضوع کو ڈسکرائب کرنا مقصود ہے اور موضوع تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے، وضاحت ہو جائے اس کی۔ قرآن کریم کی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت پر میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ بیان فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تعلیم وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر شعور بیدار کرتی ہے، اس کی اصلاح کرتی ہے۔ اگر وہ مثبت ہو اور پرفیکٹ ہو تو سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اس کا اخلاق کامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسے شعور حاصل ہوتا ہے اچھائی کا، برائی کا۔ پھر اگر وہ تعلیم زندگی گزارنے کے طریقوں پر بھی مشتمل ہو اور وہ پرفیکٹ تعلیم ہے اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کی شخصیت کا اثر پھر خاندان سے، محلے سے شہر اور ایک معاشرے پر مرتب ہوتا ہے۔ گویا کہ تعلیم انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اس میں دو فیکٹرز انتہائی ضروری ہیں، ایک پازیٹیو ہو اور دوسری پرفیکٹ ہو۔ ٹھیک ہے نا، پازیٹیو میں بھی نقص ہو سکتا ہے، پرفیکٹ ہو، بالکل کامل ہو۔ تو قرآن عظیم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو قطع الثبوت ہے، بالکل اس کے ثابت ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور اس کے کامل ترین ہونے میں جو شبہ کرے سمجھ لیں اس کی ایمان میں شبہ ہے۔ بالکل اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں جب انقلاب پیدا کرنے کا جو ازلی ارادہ تھا اس کو ظاہر کرنا پسند فرمایا تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی دراز فرمایا جی۔ اور وہی قوم، قریش کی قوم کی جو جاہل قوم معروف تھی، جو علم سے دور تھے، لکھنے پڑھنے سے دور تھے، ان کو جب قرآن کی تعلیمات نے اپنے رنگ میں رنگ لیا، وہی قوم قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہو گئی۔ بالکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اس کی روشنی میں ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا کہ آج غیر مسلمین بھی اس انقلاب کی مثالیں دینے پر مجبور ہیں، اور چاہے وہ اس کو ایک تعلیمی اعتبار سے یا عقیدت کے اعتبار سے نہیں لیکن عقلی اعتبار سے اپنائے ہوئے ہیں، اور اپنانے کے بعد اپنے معاشرے کو اتنا خوبصورت کر لیا ہے کہ جس مسلمان کو نبی کے ذریعے یہ آسمانی کتاب ملی وہ اس کی مثالیں دے رہا ہے، یار باہر دیکھو کتنی ایمانداری ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کتاب نے ایک انقلاب برپا کر دیا، اور اتنی پرفیکٹ کتاب کہ قیامت تک وہ انقلاب پیدا کرتے ہی رہے گی، حالانکہ حالات بدلیں گے، ایجادات ہوں گی، کیفیات اور طبیعتیں بدلیں گے، لیکن وہ اتنی پرفیکٹ کتاب ہے کہ اس کا کوئی ایسا جز نہیں ہوگا جس کو آپ کہیں یار یہ اس دور میں ناقص ہو گیا، اس سے آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ اور بس آخری بات، بعض اوقات بچے کہتے ہیں جی ہمارے ابا جان کہا کرتے تھے، وہ ابا جان کی ایک بات یاد رکھتے ہیں۔ بعض امام صاحب کہتے ہیں صوفی صاحب کہا کرتے تھے، ہماری مسجد کے انتقال کر گئے، یعنی وہ ایک بات ان کی جب تک وہ زندہ رہتے ہیں وہ مشعل راہ بنتی رہتی ہے، رہنمائی دیتی ہے۔ جہاں ابا جان کی ایک بات رہنمائی فراہم کرے، ہم ساری زندگی یاد رکھیں، جس کتاب کا ہر حرف رہنمائی فراہم کرے اسے تو کتنا بڑا مشعل راہ بنانا چاہیے اور رہنما بنانا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو تلاوت قرآن پاک، حصول ثواب، ختم قرآن، ایصال ثواب، بچی کو شادی میں رخصت کرنا تو اس کے سر پہ جھگڑا ہو گیا تو اس پہ ہاتھ رکھ کے حلف لے رہے ہیں، یہاں تک اس کو محدود کر لیا۔ اس کی تعلیمات کو سمجھنا، اس کے تقاضے کے مطابق اپنا احتساب اور اپنے اوپر نافذ کر کے معاشرے میں ایک جدید انقلاب پیدا کرنے کی سوچ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اور